منصور صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر جب اسرائیل اور ایران کی جانب سے ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں امن کی بات کی؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو امن کی بات کی گئی ہے یہ وقتی نہیں ہوگی، یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دیر پا رہے گا؟ دیکھیے جی، جہاں تک تو امریکہ کے امن کے ساتھ محبت کا تعلق ہے تو اس کی تاریخ تو بڑی پرانی ہے، اور خاص اگر آپ نے ریسنٹ ہسٹری دیکھنی ہو امن سے محبت کی تو آپ ایک نظر غزہ پہ ڈال دیجئے کہ یہی امریکہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ بندی کرواتا رہا ہے، لیکن پھر خود ہی اسرائیل کو تھپکی دے کے وہ جنگ بندیاں جو ہے وہ ختم کرواتا رہا ہے۔ لہٰذا اس جنگ بندی کے حوالے سے ایک امید تو پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بہت زیادہ خوشگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کا جو نیکسس ہے وہ اس وقت کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور ان کے عزائم مشرق وسطیٰ اور خاص طور پہ ایران کے حوالے سے تو اظہر من الشمس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے قطع نظر کے ایک اصولی موافقت کا اظہار کیا ان کی فائر بندی پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ابھی بھی جو تقریباً چھٹا ان کا جو راؤنڈ ہے میزائل فائرنگ کا ہے، جس کے نتیجے میں آج صبح 3 کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں، کیونکہ ایران کو اندازہ ہے اس بات کا کہ اسرائیل نے جو ایجنڈا چاک آؤٹ کر رکھا ہے وہ اس سے کوئی بیک آؤٹ نہیں کرے گا، وہ اس پر آئے گا اور ایک بار پھر وہ پلٹ کے وار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کوششلی اس سارے ڈیولپمنٹ کو لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس فائر بندی کو دور رس نتائج کا حامل قرار دینا ہے تو ایسی صورت میں ضروری امر یہی ہے کہ خطے کے ممالک اپنی اپنی جو پالیسیاں ہیں اس کو ری وزٹ کریں، اور خاص طور پہ جہاں جہاں مشرق وسطیٰ میں امریکی بیسز موجود ہیں ان کی افادیت اور ان کے یعنی ایک اسسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لائبلٹی کتنی ہے اور ایسٹ کتنے ہیں ان ملکوں کے لیے، کیونکہ ان کی موجودگی میں وہ خطے میں کسی بھی ملک کا دفاع جو ہے وہ پروان نہیں چڑھنے دینا چاہتے۔ آپ عراق لے لیجئے، آپ لیبیا لے لیجئے، آپ یمن لے لیجئے، آپ شام لے لیجئے، آپ اب ریسنٹ ایگزامپل ایران لے لیجئے، جہاں پہ بھی ایک پوٹینشیل تھریٹ موجود ہوتا ہے ان کے مقاصد کو چیلنج کرنے کے حوالے سے، یہ اس کے خلاف محاذرائی کرتے ہیں اور گٹھ جوڑ کر کے اسی نوعیت کے کبھی یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی تلاش کی آڑ میں عراق کی اینٹ سینٹ پہ جاتے ہیں، اور کبھی یہ ایران کے جوہری پروگرام کو تاراج کرنے کے نام پر ایرانیوں کی جو ہے وہ قسمت کھوٹی کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ تو بہت کوششلی میں سمجھتا ہوں معاملات کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اگرچہ اس میں ایک سائی آف ریلیف ہے دونوں طرفین کے لیے۔ خاص طور پہ اسرائیل کے اندر تو بہت ہی زیادہ جوبیلیشن ہے، کیونکہ جن کو بڑے خواب دکھا کے وہاں لایا گیا تھا وہ تو اپنا سامان بند ایئرپورٹ پہ فلائٹیں کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جنہیں کشتیاں یارڈز مل رہی ہیں وہ قبرص کی طرف رواں دواں ہیں۔ لیکن یہ ایک چیز بھی واضح کرتی ہے کہ فلسطینیوں پر تو 20 ماہ سے آتش و آہن کی بارش ہے، لیکن انہوں نے غزہ چھوڑنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی، حالانکہ انہیں اردن، مصر اور دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں آباد کاری کے منصوبے۔ یہ زمین سے محبت ہے، یہ کال سے محبت ہے، یہ صرف اور صرف مفاد اور اپنے ایک وقتی فائدہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اسرائیل فلسطین کے اندر لا کے یہودیوں کو آباد کیا تو وہ تو ان کا ملک ہی نہیں ہے، لہذا وہ اپنے اصل ملکوں کو واپس جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، خاص طور پہ ان ملکوں کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ایگزسٹنشل رائٹ ہے وہ بڑا انیویٹیبل ہے، اور اگر آج ان یہودیوں کو جو اس وقت جا رہے ہیں اسرائیل سے ان کو دوبارہ وطن واپسی کا حق دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں فلسطینیوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو جد بدر کیا گیا ہے، تو ان کو رائٹ آف ریٹرن جو ہے وہ دینے کے لیے عالمی ادارے یا خود اس وقت دنیا کے انصاف پسند اقوام جو ہیں وہ ان کے لیے کیوں آگے نہیں نکلتی؟ تو اس جنگ نے جو ہے بہت سے چہروں سے نقاب نوچ لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقی معنوں میں جو ہے ایک اپنی پالیسیز کو ری وزٹ کیا جائے، تاکہ اس جنگ کے دوبارہ سے جسے کہنا چاہیے ایک شعلہ بننے کے امکانات جو ہیں وہ ختم کیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے جعفر صاحب، لیکن اگر ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، منصور جعفر صاحب سے رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ دعویٰ تو کیا گیا ہے، اسرائیل فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی سے کچھ دیر قبل ایران نے اسرائیل پر میزائل فائر کیے ہیں۔ بابر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ بابر صاحب، اگر ہم دیکھیں کہ 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ بندی بھی ہوئی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے اس سے بھی مماثلت رکھ سکتی ہے جو اب کی طور پہ جو جنگ بندی کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا، اگر تو امریکہ جنگ بندی میں ایک ضامن کے طور پر رہتا ہے، ایک پارٹی فری کے طور پر رہتا ہے، تو پھر تو جنگ بندی رہے گی۔ اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا امریکہ کے کہے بغیر، پھر تو جنگ بندی رہے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امریکی صدر نے خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا انہوں نے اجازت تو نہیں مانگی، لیکن امریکہ اسرائیل کے اس منصوبے سے آگاہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو آن بورڈ لے کر انہوں نے یہ کام کیا تھا۔
تو اسرائیل تو اس وقت تک جنگ میں رہے گا جب تک امریکہ چاہتا ہے، لیکن میں خود بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اسرائیل میں جتنا نقصان ہوا ہے، پریشر وہاں سے اصل میں امریکہ کے اوپر بہت ہے، اور اسرائیل اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کا اپنا وزیر اعظم ملک سے نکل کے ایتھنز میں بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے، اور بہت سارے اسرائیلی یا تو بھاگ گیا یا بھاگنا کے انتظار میں یا بنکر سے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی تو ایرانینز ایئر فورس نے اسرائیل پہ اٹیک ہی نہیں کیا، ابھی تو میزائل سے اٹیک کرتے ہیں، کچھ میزائل وہاں پر پہنچتے ہیں، کچھ نہیں پہنچتے۔ تو اسرائیل میں بذات خود اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے جو کہ ان کی سمجھ سوچ سے بالا تر تھا۔ وہ تو آج تک ان کا تو یہ سسٹم دفاعی نظام اتنا ٹیسٹ نہیں ہوا، تو فلسطینیوں کے خلاف جنگیں کر کر کے ان کو مار مار کے تو بہادر بنے پھرتے ہیں کہ جو بہت دلیر قوم ہے۔ ایک وہ بھی پریشر ہے، دوسرا امریکنز کو بھی اس چیز کا احساس ہے۔ ایران کو ایک لمبی جنگ میں اگر وہ گھسیٹیں گے تو یہ جنگ لمبی چلے گی۔ ایران کو ہمیں ڈے ون سے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایران ڈفرینٹ قوم ہے، اس کو اس طریقے سے آپ شکست نہیں دے سکتے۔ تو پھر اس سے ظاہر ہے خطے میں کشیدگی پھیلے گی، تو امریکی انٹرسٹ جو اس علاقے میں بہت زیادہ مشرق وسطیٰ میں جہاں پر اس کی پریزنس بھی ہے، چاہے وہ یو اے ای ہے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ عراق ہے، عمان ہے۔ بابر صاحب ان کے انٹرسٹ بھی اس میں ہوں گے امریکہ کے، ظاہر طور پر اگر ہم بات کریں بندر کی آگ کی بات کر لیں، آبنائے ہرمز کی بات کر لیں، تو اس کے بھی انٹرسٹ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ جوائن کریں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ راشد ولی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک ہم چاہتے ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، حقیقی کوشش آپ کو لگتی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ 1990 کے اشرے کے جو اوسط و معاہدے تھے ان جیسی لچک ہے یہ؟ جی یہ خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ کسی بھی قسم کا پیس انیشیٹو، میں تو پہلے دن سے اپنے تجزیوں میں یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ دونوں ممالک جو ہیں الٹیمیٹلی کسی قابل قبول حل کی طرف جائیں گے، کیونکہ جنگ جو ہے یہ اس وقت ایران کے پاس آپشنز بہت محدود تھیں، وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتا تھا، وہ میزائل کے علاوہ ان کے پاس آپشن نہیں تھی، اتنا نقصان ہو گیا تھا ان کا، اور اس کے بعد مزید اگر تنصیبات کا اکنامکلی کرپل ہو جاتے اور رجیم چینج ہو جاتا تو بہت بڑا نقصان ان کا ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ وہ پہلے دن سے یہ انڈیا دے رہے تھے کہ ہم جب تک سیز فائر نہیں ہوگا تو اس وقت تک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، مگر اب انہوں نے وہ فیصلہ کیا۔ میرا خیال ہے انہوں نے تمام کاسٹ بینیفٹ دیکھتے ہوئے یہ ایرانیوں نے دانش مندی کا فیصلہ کیا ہے، اور کوئی انڈیکیشن دیا ہے جس کی بیسس پہ اسرائیل کو پرسویٹ کیا ہے امریکہ نے کہ وہ سٹاپ کرے، اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جب آئیں گے تو اس میں کوئی قابل قبول حل ہے جس پہ وہ ان کو لائیں گے۔ اب دونوں کو اپنی میکسملسٹ پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ ایران کو جو 60% کی افسردگی نیچرلی اس سے نیچے جانا ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ 60% والا کسی سیف گارڈز میں اس کو رکھنا پڑے۔ یہ اسرائیل کو جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسفل پرپزز کے لیے بھی افسردگی نہیں کر سکتے، اس ٹانس سے پیچھے ہٹنا ہوگا، تو یہ تبھی کوئی قابل قبول حل ہوگا۔ اگر اس کے درمیان کوئی ایسا اور معاملہ ہو جاتا ہے، پھر سٹال ہو جاتی ہیں، تو یہ چیزیں دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں۔ اور اسرائیل میں ایک ایکسٹریمسٹ حکومت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس نے اس جنگ میں جھونکا تھا، اور وہ ایک دیر واز اے میتھڈ ٹو دیئر میڈنس، اس کے مطابق وہ آئے تھے، اور پہلے انہوں نے پراکسیز کا ان کا وہ جو اتنا نیٹ ورک تھا سپورٹ اس کو ختم کیا، اس کے بعد ایران کو سمجھا کہ اس وقت وہ بالکل سرکمسٹانسز ان کے لیے فیوریبل ہیں، تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ اور غزہ میں بھی یاد رکھیے کہ ایک کانفلکٹ جاری ہے، غزہ کا بھی انہوں نے حتمی نتیجے تک ابھی تک نہیں پہنچایا اسرائیل نے، اور وہاں پہ بھی اگر کوئی سیز فائر ہو جاتا ہے یا وہ کمپیل ہو جاتے ہیں اس کو سیز فائر کرنا آن پیلسٹینینز ٹرمز، تو پھر یہ نیتنیاہو کے جو مفادات ہیں ان کو بھی خاصا زخ پہنچے گی، کیونکہ الیکٹورل ریٹنگز جو تھیں ان کی بڑی لو تھیں، آج الیکشن ہوتا تو وہ ہار جاتے، مگر جو جنگ شروع کی تو اس کی ریٹنگ تھوڑی اوپر گئی۔ اب اس جنگ میں کن شرائط پہ وہ کریں گے سیز فائر، اور کیا وہ قابل قبول حل ہوگا جس میں ان کی ریٹنگز بھی برقرار رہیں، تو یہ بڑا اٹس اے ٹائٹ روپ واک سٹل۔ بالکل، ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب نے بھی جوائن کیا، انہیں بھی شامل گفتگو ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد سعید صاحب اپنا قیمتی وقت دنیا نیوز کو دینے کے لیے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ دونوں ممالک امن کی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سیز فائر اب ہوگا اور یہ دیر پا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اور آپ کے ساتھ بریگیڈیئر علاؤالدین ہیں اور بریگیڈیئر راشد ولی ہیں، دونوں کو میرا بہت سلام، دونوں میرے سینئرز ہیں۔
ये जो बातचीत चल रही थी, ब्रिगेडियर अलाउद्दीन जो कह रहे थे, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं कि ये सीज फायर हो जाएगा। सीज फायर हो इसलिए जाएगा क्योंकि जिनकी इमा पे ये जंग शुरू हुई और चलती रही, उन्होंने ही ये सीज फायर जो है ये ब्रोकर कराया है। और जो जिस तरह डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है कि उसको उसको जो आगे जो लेके चलती है चीज़ डेमोक्रेसी को, एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी और इंटरनेशनली भी, वो है डेमोक्रेसी के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज़ एक इनबिल्ड होता है। इसी तरह जियो पॉलिटिक्स भी कभी जंगों की सूरत में जब किसी डेड एंड पे पहुंच जाए, तो जियो पॉलिटिक्स की भी खूबसूरती है कि वो एक फेस सेविंग अरेंज करती है सबके लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें तमाम पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट के लिए सीज फायर के अंदर एक फेस सेविंग है, और उस फेस सेविंग की वजह से ये सीज फायर पे जो उन्होंने टाइम ब्रैकेट्स दी हैं उसमें ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और हम देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जंग रुक जाएगी। और इसके लिए मेरे ख्याल है पाकिस्तान में भी सबको, मुस्लिम दुनिया में सबको, ब्रॉडर वर्ल्ड में भी सबको लाख शुक्र करना चाहिए कि एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल से कोई एग्जिट होते हुए हालात नजर